بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اقوال شریفہ کا اکتساب۔ یہی حال اقوال شریفہ کا ہے کہ جس میں یہ مفقود ہوں اسے ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ سماع وغیرہ کے ذریعے انہیں بتکلف حاصل کرے، کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جو کسی شخص سے عشق کرنا چاہتا ہے اور پہلے سے اس کا عاشق نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ اس کا ذکر کرتا، اس کی طرف دیکھتا رہتا، اس کے اچھے اوصاف اور عمدہ اخلاق کو اپناتا ہے، حتیٰ کہ اس کا عاشق بن جاتا ہے اور عشق اس کے دل میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہے بھی تو نہیں پا سکتا۔ یہی تدبیر اللہ عز و جل کی محبت، اس کی ملاقات کے شوق، اس کی ناراضی کے ڈر اور دیگر اقوال شریفہ کے سلسلے میں اختیار کرنی چاہیے۔ لہذا جب انسان انہیں مفقود پائے تو اسے چاہیے کہ انہیں بتکلف حاصل کرے۔ اس طرح کہ جو لوگ ان احوال کے ساتھ متصف ہیں ان کی مجلس اختیار کر کے ان کے احوال کا مشاہدہ کرے، دل میں ان کی صفات کو اچھا سمجھے، سماع وغیرہ میں ان کے ساتھ بیٹھے اور اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اسے بھی یہ حالت نصیب ہو اور اس کے اسباب اس کے لیے آسان ہوں۔ سماع نیکوکاروں، اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں، نیز اس سے محبت اور اس کا اشتیاق رکھنے والوں اور خاشعین کی صحبت اختیار کرنا اس حالت کے حصول کے اسباب میں سے ہیں، کیونکہ جو کسی شخص کے پاس کچھ مدت بیٹھتا ہے تو اس کی صفات اس میں اس طرح سرایت کر جاتی ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ محبت وغیرہ دیگر احوال کا اسباب کے ذریعے حصول ممکن ہونے پر یہ فرمان مصطفیٰ دلالت کرتا ہے، اللہم ارزقنی حبک و حب من احبک و حب من یقربونی الی حبک، یعنی اے اللہ وجل مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی جو تجھ سے محبت رکھے اور اس کی جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت صرف طبعی نہیں ہوتی بلکہ کسبی بھی ہوتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نہ کرتے۔ مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ وجد کی اولاً 2 قسمیں ہیں، مکاشفات، احوال۔ ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، جس کا اظہار ممکن ہو، جس کا اظہار ممکن نہ ہو۔ پھر وجد کی ایک اور تقسیم کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، بناوٹی وجد اور طبعی وجد۔ یوں یہ کل 6 قسمیں ہوئیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کیا وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کو قرآن پاک سن کر جو کہ اللہ عز و جل کا کلام ہے وجد نہیں آتا، جبکہ ترنم کے ساتھ پڑھے جانے والے کلام کے وقت انہیں وجد آ جاتا ہے جو کہ شعراء کا کلام ہے؟ اگر یہ حق اور اللہ عز و جل کی عنایت سے ہوتا اور شیطان کے دھوکے اور بہکاوے سے نہ ہوتا تو ترنم کے مقابلے میں قرآن پاک سن کر زیادہ وجد آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وجد حق ہے وہ اللہ عز و جل کی انتہائی محبت، صدق ارادت اور شوق ملاقات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کا وجد قرآن پاک سننے سے بھی جوش میں آتا ہے۔ ہاں، جو وجد مخلوق کی محبت اور عشق کی وجہ سے ہو وہ قرآن سننے سے بھی جوش میں نہیں آتا۔ ان فرامین باری تعالیٰ میں اسی جانب اشارہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الرعد، ترجمہ، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، سورہ زمر، ترجمہ، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ سماع کے بعد نفس میں سماع کی وجہ سے پایا جائے وہ وجد ہے، تو اطمینان، بالوں کا کھڑا ہونا، اللہ عز و جل سے ڈرنا اور دلوں کا نرم پڑنا سب وجد ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ انفال، ترجمہ، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ الحشر، ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ ڈر اور خشوع احوال کی جہت سے وجد میں داخل ہیں، اگرچہ یہ مکاشفات کے قبیل سے نہیں، لیکن بعض اوقات مکاشفات اور تنبیہات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ اچھی آواز سے وجد آتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانیوں میں سے خوش الہانی عطا کی گئی ہے۔ ایسی بے شمار حکایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صوفیہ کرام قرآن پاک سن کر وجد میں آ جاتے تھے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شیبتنی ہود و اخواتہا، یعنی سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ چونکہ بڑھاپا غم و خوف کی وجہ سے آتا ہے اور غم و خوف وجد ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریہ وزاری مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء ترجمہ، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، یہاں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، سورہ المزمل ترجمہ، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیخ ماری۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت طیبہ تلاوت کی، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، سورہ المائدہ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں رحمت کا ذکر ہوتا تو دعا کرتے اور خوش ہوتے، اور خوش ہونا ہی وجد ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اہل وجد کی تعریف کرتے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ ترجمہ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو سینہ اقدس سے ایسی آواز سنائی دیتی جیسے ہانڈی جوش مار رہی ہو۔ تلاوت قرآن کے دوران بزرگان دین رحم اللہ کی کیفیت۔ جہاں تک قرآن پاک کی تلاوت سن کر صحابہ کرام اور تابعین رضوان علیہم رضوان کو وجد آنے کا تعلق ہے، تو اکثر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، بعض رونا شروع کر دیتے، کچھ پر غشی طاری ہو جاتی، کئی غشی کی حالت میں ہی انتقال فرما جاتے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید ناز رارا بن اوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مقام رکا میں لوگوں کی امامت فرماتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فَإِذَا نُقِرُوا فِي النَّاقُورِ، سورہ المدثر ترجمہ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، تو غش کھا کر گر پڑے اور محراب ہی میں انتقال کر گئے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ آیت طیبہ تلاوت کرتے سنا، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، سورہ طور ترجمہ، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ ایک ماہ تک بیمار رہے۔ حضرت سیدنا ابو جریر تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور انتقال فرما گئے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک قاری کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے سنا، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، سورہ المرسلات ترجمہ، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے سنا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ المطففین ترجمہ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ تیرے لیے وہ ہے جو اس کے علم میں ہے۔ اس طرح کے واقعات صرف تابعین و تبع تابعین رحم اللہ مبین سے منقول نہیں بلکہ صالحین کے بارے میں بھی مروی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات باجماعت نماز ادا کر رہے تھے جب امام صاحب نے یہ آیت طیبہ تلاوت کی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سورہ بنی اسرائیل ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زوردار چیخ ماری۔ لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
جسم کانپ رہا تھا اور آپ بار بار یہ فرما رہے تھے جب احباب کو اس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سعید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک شخص بے ہوش پڑا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا یہ شخص قرآن پاک کی ایک آیت سن کر بے ہوش ہوا ہے۔ میں نے کہا اس پر دوبارہ وہی آیت پڑھیں۔ چنانچہ جب دوبارہ آیت پڑھی گئی تو وہ ہوش میں آ گیا۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ نے مجھ سے فرمایا تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے عرض کی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بصارت مخلوق کی وجہ سے گئی تھی اور مخلوق کی وجہ سے ہی لوٹ رہی تھی، اگر حق کی وجہ سے جاتی تو مخلوق کی وجہ سے نہ لوٹتی۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ نے اس جواب کو پسند فرمایا۔ سعید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ نے جو فرمایا اس کی طرف شاعر کا یہ شعر بھی اشارہ کرتا ہے، وَقَاسٌ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا۔ ایک جام میں نے لذت کی خاطر پیا، جب لذت بڑھ گئی اور مدہوش ہو گیا تو دوسرے جام سے میں نے اس کا علاج کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک رات یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران، ترجمہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اچانک میں نے کسی ہاتف غیبی کو یہ کہتے سنا تم اس آیت کو کتنی بار پڑھو گے؟ بے شک تم ایسے 4 جنوں کو قتل کر چکے ہو جنہوں نے وقت پیدائش سے لے کر اب تک اللہ عز و جل سے حیا کے باعث آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ حضرت سیدنا ابو علی مغازلی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمہ سے فرمایا بعض اوقات کتاب اللہ کی کوئی آیت میرے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ مجھے ترک دنیا کی طرف کھینچتی ہے، جب میں اپنے معمولات اور لوگوں کی طرف لوٹتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے فرمایا تمہارا قرآن پاک سن کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا اس ذات کی طرف سے تم پر عنایت و رحمت ہے، اور تمہارا اپنے نفس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف سے تم پر شفقت ہے، کیونکہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں تمہارے لائق یہی ہے کہ تدبیر اور قوت کا کوئی اثر تم میں باقی نہ رہے۔ ایک صوفی نے کسی شخص کو یہ آیت طیبہ تلاوت کرتے سنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، سورہ الفجر، ترجمہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو قاری سے دوبارہ پڑھنے کا مطالبہ کیا اور کہا نفس کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے رب کی طرف واپس ہو، لیکن یہ واپس نہیں ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد وجد میں آ کر زوردار چیخ ماری اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت سیدنا بکر بن معاذ علیہ رحمہ نے ایک قاری کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے سنا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَاتِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، سورہ مومن، ترجمہ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے۔ تو بے چین ہو گئے اور زور زور سے پکارنے لگے، الہی اس پر رحم فرما جسے تو نے ڈرایا، اس کے باوجود وہ تیری طاعت کی طرف نہ آیا، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ جب کسی کو یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے سنتے، اذا السماء انشقت، سورہ الانشقاق، ترجمہ جب آسمان شک ہو تو آپ کے جسم کے جوڑ ہلنے لگتے حتیٰ کہ آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ حضرت سیدنا محمد بن سبی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ ایک شخص دریائے فرات میں غسل کر رہا تھا کہ دریا کے کنارے ایک آدمی یہ آیت طیبہ تلاوت کرتے گزرا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین، ترجمہ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ یہ سن کر وہ شخص بےتاب ہو گیا اور خود پر قابو نہ رکھ سکا حتیٰ کہ ڈوب کر انتقال کر گیا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے سنا، جب وہ ایک آیت پر پہنچا تو اس کا بدن لرزنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو اس نوجوان سے محبت ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اسے نہ پایا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، چنانچہ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کا اس لرزش کے بارے میں کیا خیال ہے جو مجھ پر طاری ہوئی تھی؟ بے شک وہ میرے پاس اچھی شکل میں آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اس کی وجہ سے میرے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صاحب دل انسان قرآن پاک سنتے وقت وجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر قرآن مجید کا اس پر بالکل اثر نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ بقرہ، ترجمہ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ صاحب دل پر تو حکمت بھری بات بھی اثر انداز ہوتی۔ چنانچہ حکمت بھری بات کا اثر حضرت سیدنا جعفر بن محمد خلدی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صوفیہ کی ایک جماعت آپ کے پاس موجود تھی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا، آدمی کے نزدیک اس کی تعریف اور برائی کرنے والے کب برابر ہوتے ہیں؟ ایک صوفی نے یہ جواب دیا،
جب وہ پاگل خانے میں آئے اور اسے بیڑیوں سے باندھ دیا جائے۔ آپ نے اسے فرمایا یہ جواب تمہارے شایان شان نہیں۔ پھر آپ سائل کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ مخلوق ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور دم توڑ دیا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر قرآن سننا وجد کے لیے مفید ہے تو لوگ قاریوں کے بجائے قوالوں کے پاس سماع کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ قرا کے حلقوں میں جمع ہو کر وجد کریں، قوالوں کے پاس نہ جائیں۔ لہذا ہر اجتماعی دعوت میں قاری کو بلایا جائے نہ کہ قوال کو، کیونکہ اللہ عز و جل کا کلام بلا شک و شبہ سماع سے افضل ہے۔ جو آپ جان لیجئے کہ سماع 7 وجہ سے قرآن پاک کے مقابلے میں وجد کو زیادہ ابھارتا ہے۔ پہلی وجہ، قرآن پاک کی تمام آیات سننے والے کے حال کی مناسب نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ انہیں سمجھ کر اپنی حالت پر ڈھال سکتا ہے۔ مثلا جس آدمی پر غم یا شوق یا ندامت غالب ہو، اس کی حالت قرآن پاک کی اس آیت کے کیسے مناسب ہوگی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ النساء۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، اور یوں ہی اس فرمان باری تعالیٰ کے مطابق کیسے ہوگی؟ والذین یرمون المحصنات، سورہ النور۔ ترجمہ، اور جو پارساں عورتوں کو عیب لگائیں۔ اسی طرح وہ تمام آیات جن میں میراث، طلاق، حدود وغیرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق کیسے ہوگی؟ دل میں موجود حالت کو اس کے مناسب بات سے ہی حرکت ملتی ہے، اور اشعار کو شعراء نے دل کے احوال ظاہر کرنے کے لیے ہی وضع کیا ہے۔ ان سے حال کو سمجھنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، جس پر کسی حالت کا اس طرح غلبہ ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور فہیم ہو کہ اللہ سے معنی بعیدہ سمجھ لیتا ہے، تو وہ ہر سنے ہوئے کلام پر وجد کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کو سن کر موت کو یاد کرے کہ اس وقت اسے وصیت کی حاجت ہوگی، اور وہ یہ سوچے کہ ہر انسان کو لازمی طور پر اپنا مال اور اولاد پیچھے چھوڑ جانا ہے جو اسے دنیا میں محبوب ہیں۔ اسے دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آخرکار چھوڑ کر مرنا اور دونوں سے جدائی اختیار کرنی ہے۔ یہ سوچ کر اس پر خوف و جزا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ مذکورہ آیت میں اللہ عز و جل کا نام سنتا ہے اور فقط اللہ عز و جل کا نام سن کر مدہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں قبل اور ماں بعد سے بے خبر رہتا ہے۔ یہاں وہ دل میں اللہ عز و جل کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کو ذہن میں لاتا ہے کہ وہ ان کی میراث کا خود متولی ہوا، تاکہ موت و حیات دونوں حالتوں میں بندوں پر عنایت رہے۔ یہ سوچ کر بندہ کہتا ہے کہ جب اس نے ہماری موت کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بے شک وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا۔ اس سے بندے کو امید کی حالت پیدا ہوتی ہے جو خوشی اور سرور کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سن کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مذکر کو مرد ہونے کی وجہ سے مؤنث پر فضیلت ہے، اور آخرت میں ایسے مردوں کو فضیلت ملے گی۔ لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور۔ ترجمہ، جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اور یہ کہ جسے غیر اللہ نے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دیا وہ حقیقت میں آدمی نہیں بلکہ عورت ہے۔ یہ سوچ کر اسے ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اسے اخروی نعمتوں سے مؤخر یا محروم نہ کر دیا جائے جس طرح عورتیں دنیاوی مال میں پیچھے رکھی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے خیالات وجد کے محرک بنتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے جس میں 2 وصف ہوں، ایک یہ کہ اس پر ایسی حالت طاری ہو جو اس پر غالب ہو اور اسے گھیرے ہوئے ہو، دوسری یہ کہ وہ انتہائی سمجھدار اور بیدار مغز ہو کہ ظاہری الفاظ سے معنی بعیدہ پر متنبع ہو جائے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے عام طور پر لوگ سماع کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ اشعار مناسب حال ہوتے ہیں جسے سن کر جلد جوش پیدا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ ایک دعوت میں شریک تھے جہاں کسی علمی معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آپ خاموش تھے۔ اچانک آپ نے سر اٹھایا اور یہ اشعار پڑھے: چاشت کے وقت بہت بولنے والی ایک غمگین کبوتری شاخ پر بیٹھی نغمہ سرا ہے۔ وہ اپنے محبوب اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے وقت کو یاد کر کے غم کی وجہ سے رو رہی ہے، جسے دیکھ کر میرا غم بھی بڑھ رہا ہے۔ کبھی میرا رونا اسے غمگین کرتا اور کبھی اس کا رونا مجھے غم میں مبتلا کرتا ہے۔ میں اپنا درد بیان کرتا ہوں تو اسے سمجھا نہیں پاتا، اور وہ اپنا دکھ بیان کرتی تو میں سمجھ نہیں پاتا، مگر سوز سے عشق کی وجہ سے میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہے۔ ان اشعار کو سن کر لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس نے کھڑے ہو کر وجد نہ کیا ہو، اور یہ وجد ان کو علمی بحث کی وجہ سے نہیں آیا جس میں وہ مصروف تھے، حالانکہ وہ علم یقینی اور حق ہی تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔